بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم قوّني فيه على إقامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك وَأَفَزْنِ فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر ہم ماہ مبارک رمضان کے چوتھے دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاؤں کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور ان کی ایک خاص حد تک تشریح و تفسیر مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو ہم پروردگار سے مانگ رہے ہیں وہ ہے کیا. اور اگر غور کریں تو یہ جو دعائیں ہیں یہ حقیقت میں ہمارے لیے ہدف کو معین کر رہی ہیں کہ ہمیں پروردگار سے کیا مانگنا ہے اور پھر جو کچھ مانگنا ہے اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی ہے، یہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن آج کی جو دعا ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا فرمایا ہے؟ اللہم، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے الہ، اے میرے محبوب، اے وہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جو عبادت کے لائق ہے، قوّنی، مجھے مضبوط کر دے، مجھے طاقت عطا فرما، مجھے مضبوطی عطا فرما. فیہ، آج کے دن، کس میں؟ علی اقامت امرے، پروردگار تیرے امر کو اقامہ کرنے کے لیے، تیرے امر کو قائم کرنے کے لیے مجھے قوت عطا فرما. قوت بدنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اقامت امر پروردگار کے لیے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے صرف جسمانی قوت کافی نہیں ہوتی، روحانی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ شیطان کے مقابلہ کرنا ہے. جو ہی آپ پروردگار کے حکم کی تکمیل کے لیے اور تعمیل کے لیے اور اس کے اقامہ کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، فوراً شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نفس امارہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. نفس امارہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی طاقت اور قوت چاہیے، اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے انسان کا، جس نے مہلت لی ہوئی ہے، جس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اس نے مجھے نقصان پہنچانا ہے، مجھے اقامت امر الہی میں میرے سامنے کھڑا ہو جانا ہے، اس نے رکاوٹ بننا ہے. یہ ہرڈلز کو دور کرنے کے لیے مجھے قوت کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی کائنات کے اندر کوئی قوت موجود نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر کوئی قوت موجود ہے تو وہ صرف پروردگار کی ہے. بس میں کچھ بھی کرنا چاہوں اس سے پہلے مجھے پروردگار کی اس دی ہوئی قوت کی ضرورت ہے تاکہ اس قوت کے ساتھ میں کچھ کر پاؤں. مجھے شیطان کے ساتھ لڑنے کے لیے قوت پروردگار کی ضرورت ہے. ہم دعائے کمیل کے اندر بھی یہی پڑھتے ہیں کہ پروردگار قوّ علی خدمتک جوارحی، پروردگارا مجھے اپنی خدمت کے لیے میرے جوارح کو مضبوط کر دے. اور امیر علیہ السلام کے بارے میں کچھ روایات موجود ہیں کہ امیر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ خشک روٹی کو توڑ نہیں سکتے، آپ نے در خیبر کو کیسے اکھاڑ لیا؟ تو امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وہ ایک روحانی طاقت تھی، یہ جسمانی طاقت ہے. اوامر الہی کو انجام دینے کے لیے، امر الہی کو اقامہ کرنے کے لیے اس روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بزرگان ایسے بھی ہیں
جو جسمانی طور پر بہت کمزور ہیں، ممکن ہے عام کاموں کے لیے کھڑا ہونے کے لیے ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہو، لیکن نماز شب میں آدھا گھنٹہ صرف دعائے قنوت پڑھتے رہتے ہیں۔ خدا نے ان کو قوت عطا کی ہوئی ہے، تو آج میں بھی وہی قوت مانگ رہا ہوں۔ اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرک وَأَزِّقْنِی فِیہ حلاوت ذکرک۔ بہت خوبصورت جملہ، وَأَزِّقْنِی فِیہ، پروردگار آج مجھے وہ مزہ عطا فرما، مجھے وہ لذت عطا فرما۔ کس چیز کی لذت، کس چیز کا مزہ، کس چیز کا ذائقہ؟ حلاوت ذکرک، اس شیرینی کا جو تیرے ذکر کے اندر موجود ہے۔ پروردگار کے ذکر کی شیرینی کا مزہ چکھا دے پروردگارا۔ یعنی انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے مزے کے لیے، لذت کے لیے کرتا ہے، اس میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ کام کرتا ہے۔ کسی کو رات کو بستر پر سونے میں لذت محسوس ہوتی ہے تو کسی کو اسی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو فرما رہا ہے تو آج کے دن مجھے کیا کہنا ہے، مجھے کیا مانگنا ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں کہ آج کے دن تو بھی لذت مانگ لے، تو بھی وہ مزہ مانگ لے کہ جو خدا کے ذکر میں موجود ہے۔ وَأَزِّقْنِی فِیہ حلاوت ذکرک، پروردگار مجھے اپنے ذکر کی حلاوت اور شیرینی کا مزہ عطا فرما۔ وَأَوْزِعْنِی فِیہ لِأَدَاءِ شُکْرِکَ بِکَرَمِکَ وَأَوْزِعْنِی، عربی زبان کی بلاغت اس لفظ کے اندر بھی موجود ہے۔ وَأَوْزِعْنِی، پروردگارا مجھے آمادہ کر دے، مجھے مہیا کر دے۔ آمادہ کرنے سے کیا مطلب؟ پروردگارا میرے دل کو آمادہ کر دے، پروردگارا میرے جسم کو آمادہ کر دے، پروردگارا میرے ذہن کو آمادہ کر دے۔ یہ تمام معنی چھپے ہوئے اوزعنی، پروردگارا مجھے آمادہ کر دے۔ کس کے لیے؟ فیہ لأداء شکر بکرمک، آج کے دن تیرے شکر کے ادا کرنے کے لیے مجھے آمادہ کر دے۔ اس لیے کہ شکر کو ادا کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے۔ پروردگارہ میری تمام قوتوں کو جمع کر دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ ایک اور جگہ پر ایک اور دعا کے اندر بھی موجود ہے، رب اوزعنی، پروردگارہ مجھے آمادہ کر دے۔ یہاں پر بھی کہا ہے وَأَوْزِعْنِی فِیہ لِأَدَاءِ شُکْرِکَ بِکَرَمِکَ، پروردگارہ مجھے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے آمادہ کر دے۔ شکر ادا کرنا کیا صرف شکرن للہ کہنا کافی ہے، الحمدللہ کہنا کافی ہے زبان سے؟ نہ، صرف زبان سے یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ شکر نعمت یہ ہے کہ جس مقصد و ہدف کے لیے اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے، اس مقصد و ہدف کے لیے اس نعمت کو استعمال کیا جائے۔ اگر اس مقصد و ہدف کے لیے اس نعمت کو استعمال نہیں کیا تو یہ کفران نعمت ہے۔ اور خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بالضرور حتماً اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا۔ تو میں شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں، پروردگارہ مجھے آمادہ کر دے، میری تمام قوتوں کو جمع کر دے، کس لیے؟ کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں بکرمک، اور یہ بھی تیرا کرم ہے، تیرے کرم کے صدقے میں۔ اگر تیرا جود و کرم نہ ہو تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ شکر بھی ادا کرنے کے لیے مجھے تیرے کرم کی ضرورت ہے، اور پھر اس شکر کو ادا کرنے کے لیے پھر تیرے کرم کی ضرورت ہے۔ پروردگارہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، تو غنی ہے۔ وَافَزْنِ فِیہ بِحِفْظِکَ وَسِتْرِکَ، پروردگارہ میری حفاظت فرما۔ آج کے دن بحفظ کا، تیرے حفیظ ہونے کا واسطہ، وستر کا، تیرے ستار الوجوب ہونے کا واسطہ۔ پروردگارہ مجھے میری حفاظت فرما، پروردگارہ مجھے دشمنان ظاہری و داخلی سے
میری حفاظت فرما، پروردگارا مجھے شرمندگی سے میری حفاظت فرما، اس لیے کہ تو ستار العیوب ہے، اس لیے کہ تو حفیظ ہے۔ پروردگارا یہ میرا حق نہیں ہے، پروردگارا میں کتنا گناہگار ہوں یہ مجھے معلوم ہے، یہ مجھ سے بہتر تو جانتا ہے، اس لیے کہ تو ابصر الناظرین ہے، یا ابصر الناظرین، اے سب دیکھنے والوں سے بہتر دیکھنے والے۔ پروردگارا مجھے بصیرت عطا فرما تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور اس شرم و حیا کی وجہ سے میں گناہ نہ کروں۔ خدایا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ آج کے دن کی میری اس دعا کو قبول فرما۔ ربنا وتقبل منا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق صلوات علی محمد و آل محمد۔